دیوار کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا، کس طریقے سے اس دیوار کا استعمال حلال ہے، کس طریقے سے اس دیوار کا استعمال حرام ہے، کس چیز کے استعمال سے اللہ خوش ہوگا اور اس دیوار کے کس طریقے سے استعمال سے اللہ ناخوش ہوگا۔ اگر آپ اس دیوار کے اوپر ننگی تصویریں لگائیں گے تو اسی سے اللہ ناخوش، اگر اس دیوار کے اوپر آپ اچھی اور دینی اسلامک تصویریں لگائیں گے تو اس سے خوش۔ اس دیوار کا استعمال اگر آپ مدرسے اور مسجد بنوانے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ خوش، اور اسی دیوار کا استعمال آپ فلم، سنیما ہال یا کوئی گندی چیزیں استعمال کرنے کے لیے اس عمارت کے استعمال کر رہے ہیں تو اللہ ناخوش۔ تو اس چیز کے استعمال آیا جائز ہے یا ناجائز؟ اس چیز کا استعمال حلال ہے یا حرام ہے؟ اس چیز کے کس طریقے سے استعمال سے اللہ اور نبی خوش ہوں گے اور کس طریقے سے استعمال سے ناخوش ہوں گے، اس چیز کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وحی سے پتہ چلے گا۔ معلوم یہ ہوا نمبر ایک، علم حاصل کرنے کے لیے نمبر ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے حواس سے خمسہ ظاہرہ، نمبر دو ضرورت پڑتی ہے عقل کی، اور نمبر تین ضرورت پڑتی ہے وحی کی۔ ان تین چیزوں کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ علم حاصل کریں گے۔ اب آ جائیے کلمہ طیبہ پہ، لا نہیں ہے کوئی معبود، لا نہیں ہے کوئی معبود، لا نہیں ہے کوئی رازق، لا نہیں ہے کوئی خالق، لا نہیں ہے کوئی روزی روٹی کا مالک، نہیں ہے کوئی بارش برسانے والا، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا، نہیں ہے کوئی ان تمام جہانوں کا مالک، نہیں ہے کوئی روز جزا کا مالک، نہیں ہے کوئی ان آسمان اور زمین کے بنانے والا، الا اللہ، اگر ہے کوئی ذات وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ہے۔ معلوم یہ ہوا مالک اللہ، رازق اللہ، خالق کائنات اللہ، خلاق کائنات اللہ، تمام آسمان اور زمین کو بنانے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، ان مدارس اور مساجد کو چلانے والا اللہ، ان تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سانس دینے والا اللہ، ماں کے پیٹ میں روزی روٹی پہنچانے والا اللہ، اور بڑے بڑے پتھروں کے اندر کیڑے اگر پیوست ہیں، ان پتھروں کے اندر کیڑے ہیں تو ان کو روزی روٹی دینے والا اللہ، اور چشمے سے ایک پتھر سے 12 چشمے نکالنے والا اللہ، بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں من اور سلوہ اللہ جنت کی روزی دینے والا اللہ، اور وہیں پر وادی تیہ میں ایک پتھر میں سے 12 چشمے نکالنے والا اللہ، اور سمندر کے اندر 12 خاندانوں کے لیے 12 راستے بنانے والا اللہ، اور قوم موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کے نرغے اور ان کے ہلاکت سے بچانے والا اللہ۔ کون ہے؟ صرف الا اللہ، لا نہیں ہے کوئی ذات ان تمام چیزوں کو کرنے والی۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اگر کوئی معبود ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہیں ہے کوئی مسجود، اگر کوئی مسجود ہے تو اللہ ہے۔ نہیں ہے کوئی مرکوع جس کے سامنے رکوع کیا جائے، اگر کوئی مرکوع یعنی جس کے سامنے رکوع کیا جائے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، لیکن آپ کا یہ عقیدہ نہیں ختم ہونا چاہیے۔ آپ اس عقیدے سے نہ ہلیں، یا آپ ہم سے وعدہ کیجیے، ہلیں گے تو نہیں؟ تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ تمام جہانوں کو چلانے والا کون ہے؟ تمام لوگوں کو روٹی دینے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ دنیا جہان کا مالک کون؟ آخرت کا مالک کون؟ روز جزا کا مالک کون؟ مالک یوم الدین کون؟ آسمان کا مالک کون؟ زمین کا مالک کون؟ آپ کو مدرسے میں بھیجنے والا کون؟ آپ کو پیدا کرنے والا کون؟ آپ کو پالنے والا کون؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو پالنے والا کون؟ حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون کی ہلاکت سے بچانے والا کون؟
حضرت یوسف کو کنویں میں زندہ رکھنے والا کون؟ مصر کا بادشاہ بنانے والا کون؟ آپ کا عقیدہ ذہن میں رہے گا. یہ تمام چیزیں عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی تمام چیزوں کو پالنے والا، چلانے والا، مالک، خالق، رازق صرف ایک ذات ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. دوسرا جز ہمارے کلمے کا محمد الرسول اللہ. کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے ایسے رسول ہیں، اللہ کے ایسے رسول ہیں. یہ جملہ یاد رکھنا، محمد اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ جن کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایسے رسول ہیں کہ جن کے بعد اگر کوئی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، ملعون ہے، بے ایمان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سے پہلے دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب نے، وہ جہنم رسید ہوا. ابھی ماضی قریب میں دعویٰ کیا قادیانی نے، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. اس پر علماء دیوبند نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے جوابات دیے ہیں. آج تک علماء دیوبند کی دلیلوں کا ختم نبوت کے تعلق سے قادیانیوں پر جواب نہیں بن سکا. آج تک اللہ کے نبی کی نبوت یہ آخری نبوت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے نبی پر نبوت ختم، ہمارے نبی پر رسالت ختم، ہمارے نبی پر تمام شریعتیں ختم. ہمارے نبی کے بعد کوئی شریعت دوبارہ نہیں آئی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ کل قیامت تک آئے گی. رسالت آخری، نبوت آخری، شریعت آخری، اللہ کی کتاب آخری. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے. اس لیے کہ چھٹے پارے میں پاؤں سے اگلے صفحے پر اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے. پاؤں کے پاس اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی ہم نے تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو تم پر مکمل کر دیا ہے، اور اب اس کے بعد ہم تم سے راضی ہیں، تمہارے اسلام سے راضی ہیں، تم نے کام اچھا کیا ہے. اب جو بھی تمہارے بعد آئے گا تمہاری شریعت پر عمل کرے گا، جو تمہاری شریعت پر عمل کرے گا ہم اسے بخشیں گے، اسے کامیاب کریں گے، اسی کے حق میں تمہاری شفاعت قبول کریں گے، اسی کو جنت میں بھیجیں گے. اگر تمہارے بعد کوئی کافر مرے گا، کوئی اسلام پر نہیں مرے گا، جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا، جو یہودی مرے گا، جو عیسائی مرے گا، جو کرسچن مرے گا، جو کافر ہو کر مرے گا، جو بے ایمان ہو کر مرے گا، جو اللہ کے نبی کی نبوت کا دعویٰ کر مرے گا کہ میں آخری نبی ہوں، چاہے اس میں قادیانی ہو، مسلمہ کذاب ہو یا عیسیٰ ہو، جو آج کے دور میں جس نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، چاہے شکیل بن حنیف ہو جو دربھنگا کی سرزمین سے اٹھا اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تمام لوگ جھوٹے ہیں، کافر ہیں، کذاب ہیں، ملعون ہیں. ان کی بخشش نہیں، نہ یہاں دنیا میں بخشے جائیں گے، نہ کل قیامت کے دن بخشے جائیں گے. یاد رکھیے کہ آخری نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری اللہ کے نبی پر رسالت، شریعت آخری، نبوت آخری، صحابہ آپ کے آخری. نبی گئے صحابہ کا دروازہ بند، نبی گئے رسالت کا دروازہ بند، نبی گئے نبوت کا دروازہ بند، نبی گئے شریعت کا، نئی شریعت کا دروازہ بند. یہ عقیدہ آپ ذہن میں رکھیں گے. کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور محمد اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک بات اور بتلا دوں آپ کو، آنے والے وقت میں دو شخصیتیں پیدا ہوں گی، بڑی دیندار، بڑی نیک.